بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان آرمی کا نیکسٹ چیف کون ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو 100% کنفرم رپورٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، پاکستان میں بڑی فوج کے سربراہان ملکی تاریخ کے آغاز سے ہی اہم رہے ہیں، جس کی وجہ ملکی سیاست میں فوج کا کردار اور آرمی چیف کی اہمیت رہی ہے۔ اس لیے ہر بار نئے آرمی چیف کی تعیناتی ایک اہم سیاسی معاملہ اور بحث کا موضوع بن جاتا ہے۔ تاہم موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے منتخب ہونے والے آرمی چیف کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس طرح اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے باقی کاموں کی طرح پاکستان کے نئے آرمی چیف کے بارے میں ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ تنازع کی حد تک ہی یہ بات چلی گئی ہے کہ اب تک نئے آرمی چیف کی سمری نہیں آ سکی۔ ویسے تو یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی آئین میں سمری کا کوئی طریقہ کار درج نہیں ہے کہ آرمی کی طرف سے سمری آئے گی تو ہی جو ہے نا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ یہ صوابدید ہوتی ہے وزیر اعظم کی، وہ اپنے آفس سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے، لیکن باہمی مشاورت اور چونکہ آرمی کی جس نے کمان سنبھالنی ہے اور اس کے علاوہ آرمی کو اعتماد میں لینا بھی از حد ضروری ہوتا ہے، جو آرمی چیف موجود ہو اور جو اہم جنرلز ہوں ان سب کا کہہ لیں کہ آرمی کے اندر جو ہے ایک اعتماد کی فضا ہونا بھی از حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون نئے آرمی چیف بن رہے ہیں اس پر۔ تو سب سے پہلے سامعین، آرمی چیف کی جو ہے نا فہرست میں جو سینیارٹی میں پہلے نمبر پر ہیں وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب۔ ساحر شمشاد مرزا، ان کا تعلق 10 کور سے ہے، جسے راول پنڈی کور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی اہم کور ہے جو ہے نا پاک فوج میں، جو کہ پاک فوج کی سب سے بڑی کور ہے، جو کشمیر اور سیاچن جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے، اور آرمی میں اس کور کا اور اس کے کمانڈر کا اہم جو ہے نا کردار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشن یعنی ایمو ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے ہیں۔ وہ وائس چیف آف جنرل اسٹاف رہے، جو ملٹری آپریشن اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد جناب دوسرا نمبر جو آتا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس۔ اظہر عباس یہ بلوچ رجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اظہر عباس دوسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈر 10 کور کی کمانڈ بھی کی ہے، جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اظہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈنٹ انفنٹری اسکول تعینات رہے، جبکہ سابقہ فوجی سربراہ اشفاق پرویز کیانی کی طرح وہ مری کے GOC بھی رہے ہیں، اور جنرل رحیل شریف کے PSC یعنی پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف رہے ہیں۔ اس کے بعد سینیارٹی میں جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ نعمان محمود ہیں، مگر یہ ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہے۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان نے 1971 کی جنگ میں شمولیت کی، تاہم وہ مسنگ ان ایکشن افسر ہیں، یعنی ان کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق علم نہیں ہے۔ نعمان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی، تو یعنی کہ یہ ایک ایسے شخص کے وارث ہیں جو نہیں پتہ
کہ وہ شہید ہو گئے یا نہیں پتہ کہ وہ دشمن کی قید میں چلے گئے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم جنرل ہیں اور انتہائی کہہ لیں کہ یہ پروفیشنل سولجر ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ ان کا تعلق بھی بلوچ رجمنٹ سے ہے۔ وہ اس وقت جنرل قمر جوید کے چیف آف سٹاف تھے جب جنرل باجوہ 10 کور کمانڈ کر رہے تھے۔ یہ جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کے خاص دوستوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI میں اپنے کیریئر کے دوران میڈیا میں اور مختلف تنازعات کا شکار رہے، بالخصوص نون لیگ کی طرف سے اور PP کی طرف سے ان پر از حد الزام لگائے جاتے رہے اور اب تک لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر۔ یہ اس فہرست میں غالباً خاموش ترین طبیعت کے افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا آرٹری سے تعلق ہے اور ان کا کہہ لیں کہ گناہ یہ ہے کہ یہ سابقہ صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکٹری بھی ہیں، اور انہیں بھی کہہ لیں کہ فیض حمید صاحب کی طرح بدنام کیا گیا، ان کی بھی شہرت کو جو ہے نا داغدار کیا گیا۔ ان پر یہ الزامات بھی نون لیگ کی طرف سے لگائے جاتے رہے کہ بطور جو ہے نا یہ ملٹری سیکٹری آصف علی زرداری ان کے منی لانڈرنگ ہے، ان میں یہ کردار ادا کرتے رہے، لیکن یہ سب جھوٹ اور کہہ لیں کہ ایک جنرل کا کیریئر داغدار کرنے کے لیے ایسے الزامات ہیں، جبکہ ان کی لائف میں ایسا کوئی داغ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا، ان کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ وہ پاکستان میں ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ سکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ بطور بریگیڈیئر وہ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ انڈیا کی جانب سے ستمبر 2019 میں لائن آف کنٹرول کے پاس سرجیکل سٹرائک کے وقت وہ جیلم کا ڈویژن کمانڈ کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے، جبکہ DG جوائنٹ سٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے نا امید ہے کہ کسی کو بھی آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں اس کنفرم رپورٹ کی کہ جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کنفرم جو ہے آرمی چیف کا قرۂ فعال کس کے نام نکلے گا۔ تو جی ہاں، وہ 100% شور ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب۔ یہ ایک انتہائی منجے ہوئے پروفیشنل جنرل ہیں، اور ہر جنرل ہی جتنی بھی جو ہے نا ہم نے کہہ لیں کہ جنرلز کی بات کی جو اس وقت شارٹ لسٹ میں ہیں آرمی چیف کے لیے، تو یہ سب ہی بہترین کمانڈر اور سولجر ہیں۔ اور ان میں سے کہہ لیں کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور نعمان محمود اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کے علاوہ باقی جو دو ہیں، ان کو نون لیگ اور ایک کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی شہرت کو داغدار کیا جا سکے، تاکہ یہ اگر تو انہیں کہہ لیں کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کی سمری آئے ہی نہ، کیونکہ آرمی چیف ایسے کسی جنرل کی بھی سمری بھیجنے سے گریز کرتی ہے جس کا عوام میں امیج گر جائے، کیونکہ آرمی اس کو جنرل اپوائنٹ کرتی ہے جس کا عوام میں ایک اچھا امپریشن ہو، اور یہ امپریشن گراتے کون ہیں؟ یہ سیاسی لوگ، سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر۔ اس سے پہلے انہوں نے جنرل عاصم منیر کا بھی نون لیگ نے ہی امپریشن جو ہے نا گرایا، ان پر الزام عائد کیے کہ 2019 کی یہ بات ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو جی زہر دینے لگے تھے، اور اس کے علاوہ ان پر 90 کروڑ رشوت کا الزام لگایا۔ اور اس کے بعد
پھر انہیں ان پر الزام لگایا کہ جب یہ DGIS تھے تو عمران خان کی بیگم اور اس کی دوست ہے جو فرح شہزادی، اس کی کرپشن کی فائلیں یہ انہوں نے اکٹھی کی تھی، تو اس پر عمران خان نے باجوہ صاحب سے کہہ کر انہیں فارغ کروا دیا۔ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور تیسرے مولانا فضل الرحمان، یہ جو کہہ لیں ایک تکون ہے جنہیں 3 اسٹوجز کے نام سے بھی جو ہے نا عمران خان صاحب پکارتے ہیں، یہ ان کی حرکتیں ہیں آرمی کے جنرلز کو بدنام کرنے کی، اور بالخصوص اس میں نون لیگ شامل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ کو بھی اس کی تعیناتی سے قبل نون لیگ نے اس کے خلاف ایک پروپوگنڈا چھوڑا تھا۔ تو اب چونکہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں قیاس آرائیاں تھی کہ ان کو آرمی چیف کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا، لیکن سمری کی تاخیر ہونے کی وجہ سے ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس دوڑ سے نکل گئے ہیں کہ جب تک سمری آئے گی عاصم منیر صاحب تب تک ریٹائرمنٹ لے چکے ہوں گے۔ اگر ہاں ایک آپشن ہے کہ ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف تعینات کر دیا جائے، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن قبل یا جس دن ان کی ریٹائرمنٹ سے جو ہے نا ایک دن قبل جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے پر تعینات ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا چانس ہے کہ انہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا جائے، اگرچہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے چانس تقریباً 0 ہو چکے ہیں۔ اور ایک جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کھیل ہو رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے جو ہے نا ایک عوام میں فیم حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامے بازی جو ہے نا یہ چلائی جا رہی ہے اب تک جو ہے نا کہ یہ سب معاملات کو خفیہ رکھ کر، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ظاہری محاذرہ کر کے تاکہ لوگوں میں عوام الناس میں ایک فیم حاصل کیا جائے۔ اس وقت چونکہ پاکستان کی اکثریت عوام جنرل باجوہ صاحب سے از حد ناراض ہے، اور خاص کر وہ طبقہ جو PTI سے تعلق رکھتا ہے، عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہے، وہ لوگ ناراض ہے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ۔ تو یہ باجوہ صاحب کے ساتھ ایک صرف دکھاوے کی جو محاذرہ کر کے یہ قوم کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جہاں تک بات ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے نام فائنل ہو چکا ہے، یہ اندر کی بات ہے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف جس کو تعینات کیا جانا ہے اس کو بھی جو ہے نا یہ بتا دیا گیا ہے اور پتہ ہے کہ میں آرمی چیف ہوں، میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کے نام پر جو ہے نا ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ تو یہ مٹھائیاں تک بھی جو ہے نا اب تک کھائی جا چکی ہے، یہ حقیقی اور اندر کی خبر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔